اللہ تعالیٰ کے وہ نبی جو 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور زندہ ہی باہر آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ آج ہم بیان کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کا پورا نام یونس بن متی تھا۔ آپ کو ذو النون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الحوت بھی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یونس بھی رسولوں میں سے رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اس میں بھی موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کو 28 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ علیہ السلام پر ایک صحیفہ نازل کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جو کہ اسیریا قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اس قوم کو بعض جگہ پر اسیری یا اسیریا قوم لکھا گیا ہے۔ اس قوم کا نام اسیری ان کے بادشاہ اشور کے نام کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ یہ بادشاہ بت پرست تھا، اور اس بادشاہ نے ایک مندر کو تعمیر کروایا تھا جہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ پہلے تو ان کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ بعد میں ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ اس بادشاہ نے نہ صرف مندر تعمیر کروانا شروع کر دیے بلکہ بلند عمارتیں بھی تعمیر کروانے لگا، جس کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور ہونے لگا۔ یہ علاقہ دریائے دجلہ کے قریب ایک بستی نینوا تھی، وہاں آباد تھا۔ اس بستی میں بسنے والے لوگوں کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور مختلف روایات سے مختلف تعداد ملتی ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ 1,30,000 سے کچھ زیادہ تھے۔ حضرت ابی کعب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ محض 20,000 سے زیادہ تھے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف بھیجا تو آپ نے اپنے فریضے کو ترجیح دیتے ہوئے سب سے پہلے اس قوم کے بادشاہ کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام سنایا اور ایک اللہ کو ماننے اور اس کی عبادت کرنے کی طرف بلایا۔ مگر وہ آپ کی باتوں کو اپنے مذہب کے خلاف تصور کرنے لگا اور آپ کو قتل کرنے کی دھمکی دینے لگا۔ پھر آپ اپنی قوم کی طرف گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ مگر وہ لوگ بھی آپ کا مذاق اڑانے لگے اور آپ کی باتوں کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی قوم کو 40 سال تک پیغام حق سنایا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی طرف دعوت دی، مگر انہوں نے آپ کی ایک بات نہ مانی۔ بالآخر جب آپ مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا کہ اپنی قوم کو اطلاع دے دیجیے کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آنے والا ہے۔ نیز آپ اپنی قوم کے پاس گئے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا اور آگاہ کیا کہ 3 دن کے اندر ان تک عذاب آنے والا ہے۔ مگر ان لوگوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بستی چھوڑنے کا ارادہ کیا اور آپ علیہ السلام بستی چھوڑ کر سمندر کے راستے سے دوسری جگہ ہجرت کرنے کے لیے چلے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہیں اپنی نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت محسوس ہوئی، چنانچہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، جانوروں کے بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا، پھر رو رو کر اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں مانگنے لگے۔ مرد بھی روتے تھے، عورتیں بھی، بچے بھی روتے تھے اور مائیں بھی۔ گائیں بھی رانپتی تھیں، بچڑے بھی، بکریاں بھی منمناتی تھیں اور میمنے بھی۔ نیز یہ بہت دقت آمیز منظر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان پر وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر منڈلا رہا تھا اور انہیں معاف کر دیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ہے، پس کیوں نہ کوئی بستی ایمان لائی کہ ان کا ایمان لانا ان کے لیے نافع ہوتا۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر روانہ ہونے لگے۔
جب آپ فرات کے کنارے پر پہنچے تو وہاں ایک کشتی جو کہ مسافروں سے بھری تھی اور روانہ ہونے لگی تھی، آپ اس میں سوار ہو گئے۔ وہ کشتی سارا دن سفر کرتی رہی، مگر جوں ہی رات ہوئی، اچانک کشتی لہروں میں ڈگمگانے لگی اور ہچکولے کھانے لگی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ مزید بلند ہونے لگیں، قریب تھا کہ ڈوب جائے۔ جب ان لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ لوگ اپنا سامان سمندر میں پھینکنے لگے تاکہ کشتی کا بوجھ کم ہو سکے، مگر کشتی ہچکولے کھاتی رہی۔ چنانچہ مسافروں میں سے ایک شخص نے اپنے عقیدے کے مطابق بتایا کہ اس کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جو اپنے آقا کا غلام ہے اور اس کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے۔ جب تک اس کو اس کشتی سے الگ نہ کیا جائے گا تب تک کشتی کا سنبھلنا مشکل ہے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ آپ اپنی بستی کے لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر اپنے اللہ تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی بستی کو چھوڑ کر آئے ہیں، اور یہ آپ کی آزمائش ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں۔ لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کرنے کا سوچا اور 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ تینوں مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، لہٰذا انہوں نے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آپ کو دریا میں ڈالا طوفان تھمنے لگا اور کشتی سنبھلنے لگی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لو، مگر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا کیونکہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے۔ مچھلی نے حضرت یونس کو نگل لیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ پایا تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنے لگے، اور آپ اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے آپ ندامت محسوس کرنے لگے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس مچھلی کو ایک دوسری بڑی مچھلی نے نگل لیا تھا جبکہ آپ محفوظ ہی رہے تھے۔ آپ پر 3 اندھیرے ایک وقت میں موجود تھے، یعنی رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور سمندر کا اندھیرا۔ آپ نے ان اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو یوں پکارا تھا: تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرما دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں قید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے مچھلی کو وحی کی کہ اسے لے لو، لیکن اس کا گوشت زخمی نہ کرنا اور نہ ہی ہڈی توڑنا۔ مچھلی نے آپ کو اٹھا کر سمندر کا چکر لگایا۔ کچھ روایات میں ہے کہ آپ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، جبکہ زیادہ روایات میں ملتا ہے کہ آپ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسے ہو چکا تھا جیسا کہ ایک پیدا ہونے والا پرندے کا بچہ، یعنی نرم و نازک، اور جسم پر ایک تک بال نہ رہا۔ آپ بہت کمزور اور ناتواں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے کنارے ایک بیلدار پودے کو اگایا جو کہ کدو کا تھا۔ اس کے بعد ایک جنگلی بکری کو بھیجا جو کہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتی تھی، اور صبح و شام آپ اس کا دودھ پیتے تھے، یہاں تک کہ آپ تندرست ہونے لگے۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو آپ نے وہاں پر ایک جھونپڑی بنائی اور اس میں رہنے لگے۔ آپ کی قوم آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچ گئی، اور وہ لوگ آپ کے پاس آئے اور آپ کو اپنے ساتھ نینوا لے گئے۔ اس بستی کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر آپ کے دین کی بیعت کر لی اور آپ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی باقی زندگی وہیں پر گزاری اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔